پی ٹی آئی کے حق میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے اگر کہا جائے کہ اچھے دن شروع ہونے جا رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز بھی لگ رہے ہیں, گرفتاریاں بھی رک چکی ہیں, چھاپے بھی اب نہیں مارے جا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ کا نام ECL سے بھی نکال دیا گیا. علیمہ خان کی ملاقات بھی عمران خان سے ہو گئی. خان صاحب کی کیسز بھی لگ چکے ہیں ہائی کورٹ میں. رات کو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ اب لگ رہا ہے کہ معاملات بہتری کی جانب برف پگھلنے جا رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہے گراؤنڈ پر, اور کتنے ایکسائٹڈ ہیں مستقبل قریب میں خان صاحب کی رہائی کو لے کر موجودہ صورتحال کو اسیس کرنے کے بعد؟ یہ بات عمران خان کی نہیں ہے, یہ پاکستان کی ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے وطن کو کچھ نہ ہو. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو PDM پارٹ 1 پارٹ 2 بیچ میں کیئر ٹیکر یا انڈر ٹیکر جسے ہم کہتے ہیں, انہوں نے پاکستان کا ملیدہ بنا دیا. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ جو جہاز عمران خان نے خریدے تھے اپنے ٹائم پہ, آپ کو یاد ہے ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ $30 ملین کا جہاز چین سے لیا ہے, اور یہ جو موڈی $250 ملین کے جہاز لے رہا ہے, یہ لوگ آپ اس سے کیسے لڑائی کریں گے؟ دیکھ لیا آپ کہ ان کی 6 kg جہازوں کا ہم نے قیمہ بنا دیا. الحمدللہ خان صاحب کو اللہ 100 سال زندگی دے. برف پگھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خان ڈیل کر رہا ہے, مطلب جو اپنے آپ کو طاقتور کہتے ہیں ان کو اب سمجھ آ گئی کہ عمران خان کے بغیر یہ کام پورا نہیں ہوگا. پختوں کس سے ہوئی جمع بغیر بشل نہ کے. اس کو دنیا مانتی ہے عمران خان کو. وہ صرف عالم اسلام کا لیڈر نہیں ہے, وہ ایک گلوبل لیڈر ہے. اچھا, اب رہی بات آسانیوں کی, یہ سارے آپ ورکر دیکھ رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی آسانی نہیں برتی جا رہی. غریب لوگ ہیں, نارتھ وزیرستان سے آتے ہیں, مالاکنڈ سے آتے ہیں, ساؤتھ وزیرستان سے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں. 5-5 6-6 دن کی ان کو حاضری ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ KPK یا PTI کے لیڈرز کو آسانی دیں اور ورکر کو تنگ کریں. اسینشلی خان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کا ورکر ہے. مجھ پہ یہاں پہ 2 پرچے اس دن کٹ گئے صرف بولنے کے حق میں کہ جی ورکر کے ساتھ زیادتی نہیں ہو. 3 میرے پہ وارنٹ ایشو کر دیا. آئی ڈونٹ کیئر, لیکن اتنا بتا دو کہ یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ عمران خان کبھی بھی کسی سے ڈیل کرے گا. یہ اتنا میں مان سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے 3 سال پاکستان کی کمر توڑی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی 1 روپے کی معیشت نہیں کرنے والا. لوگ خودکشی کر رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, بجلی کا بل آپ دے سکتے ہیں, آپ دے سکتے ہیں, کوئی نہیں دے سکتا. گیس پانی تو ہے ہی نہیں ہمارے علاقوں میں. بجلی بناتا خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور AJK ہے, اور ہم پہ ہی مہنگی بیچتے ہیں. ہم 2.5 روپے میں بجلی بناتے ہیں اور یہ لوگ بیچتے ہیں ہم پہ 60 65 80 روپے میں. دیکھیں, پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو غریب کی عزت کرنی ہوگی, چاہے وہ PTI کا ہو, پیپل کا ہو, یا ANP کا یا نون کا. آپ نے غریب کی عزت کرنی ہوگی, اس کو انسان کی طرح دیکھنا ہوگا. دوسری بات, چاچا بھتیجی سب کو سام سونگ گیا. پاک بھارت کشیدگی, یہ پاک بھارت کشیدگی کیا ہوتی ہے؟ بولو ہندوستان, بولو موڈی. ہمت نہیں ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں موڈی کا نام نہیں لیتے, بے شرم کے بچے. ہم تو یہ کیا نام ہے موڈی پہ اتنی بڑی بڑی باٹیاں لعنت کی بھیجتے, اس کا نام لے کے اس کو گالی دیتے ہیں. اسمبلی میں ہماری تقاریر کاٹی گئی ہیں کہ موڈی کا نام نہیں لینا. کیوں نہیں لیں گے؟ وہ ہمارا کیا لگتا ہے یہ پنجابستان بنانا چاہتے؟ کبھی نہیں بنے گا یہ پاکستان. اچھا, یہ بتائیں کہ کہا گیا 6 مئی کو عمران خان کو بالکل ایسی ہی بریفنگ دی گئی جس طرح وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی ہے اور ہمیں اندرونی معاملات بھلا کے انڈیا کے خلاف ایک ہونا ہے. اور عمران خان نے کہا آپ ہمت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور قومی ایشو ہے تو ہم ساتھ ہوں گے. تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ اس کا مجھے کوئی نہیں معلوم, لیکن اگر آپ یاد ہے اقوام متحدہ میں عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر پہلے پلوامہ ہوا اور عمران خان نے کہا تھا, پیشن گوئی کی تھی کہ ایک اور پلوامہ ہونا ہے. اور یاد رکھیں, اگر انہوں نے ہم پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی, میں تھپڑ ماروں گا, میں پہلے بدلہ لوں گا, پھر سوچوں گا کہ بدلہ لینے کے نہیں. اور یہ ہمارے لوکل غیرت سے فارغ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, آئی انویسٹیگیشن کریں. میری بات سنیں, آپ کی بہن کو کوئی گھر سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور آپ کہو گے ہم تو بڑی شریف لوگ ہیں, آؤ ہمارے گھر انویسٹیگیشن کرو. یہ کوئی غیرت کی بات تھی؟ دوسرا خواجہ آصف کہتا ہے ہاں جی ہمارے تو ہوتے تھے دہشت گرد پاکستان میں. بے شرم آدمی, جو مدرسے میں بچے قرآن پڑھتے تم ان کو دہشت گرد بولتے ہو. لیکن یہ یاد رکھیں, خواجہ آصف اتنا آدمی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایسی بات کرے. اس کو پیچھے سے کسی نے تھپکی دی ہے تو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. انڈیا نے ایک 5 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے کہ جب تک خواجہ آصف زندہ ہے پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سلام ہمارے جوانوں کو, سلام ہماری افواج کو, سلام ہمارے شاہینوں کو. اپنی زندگی کو جان جوکھم میں ڈال کے انہوں نے ہماری لڑائی کی. ہم ان کو دیکھیں, وطن کے لیے سر قربان ہے اور اللہ کے لیے سجدہ ہے. عمران خان ایک علامت ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں خان نہیں تو پاکستان نہیں.
کیونکہ خان پاکستان اور ان کی بقا اور سلامتی کی علامت ہے. جب تک عمران خان زندہ ہے، عمران خان جیسے لوگ زندہ ہیں، ہندوستان اسرائیل ہمیں گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اور آپ دیکھیں گے یہ ٹرمپ یہ جو بھی کہنا اس کے بارے میں اسرائیل کو بھی آہستہ آہستہ کھڈے لائن لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا سعودی کے ساتھ جو وزٹ ہوا اس نے کیا باتیں کی اسرائیل کے بارے میں. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی لیکن حالات میں وقت لگتا ہے. تو لیٹ می ٹیل یو، یہ جو ان کی اوپننگ لائنز ہیں نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، عمران خان کسی کے ساتھ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے 50 سال اپنی زندگی کی عزت سے، پیسے سے، نام سے، خوشی سے گزارے. تو اگر 2 سال جیل میں بیٹھ گیا تو کیا فرق پڑا؟ یہ ہوتے ہیں اصلی آدمی. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خبریں آئی ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی خاموشی نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو ٹاکی مارنا شروع کر دیا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جس آدمی کا منہ اب تک نہیں کھلا، زندہ لاش وہ بیٹھی ہوئی ہے لنڈن میں McDonald's اور KFC کھا رہا ہے، تو ایک بات تو کہو نا مودی کے خلاف. نواز شریف از irrelevant، آپ سمجھ جائیں وہ ختم ہے، وہ مٹی خاک بن گیا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا زندہ لاش سے کچھ نہ پوچھیں. اس کے ساتھ ساتھ شاندانہ گلزار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ PTI کے اندر اس وقت 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں. ایک جانب لوگ کہہ رہے ہیں PTI کے اندر کہ تحریک ہونی چاہیے، لانگ مارچ ہونا چاہیے، دوسری طرف مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ود ان PTI بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کے ذریعے اس سے پہلے بھی کافی دور ہو چکے ہیں، خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا پھر حل لانگ مارچ ہی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کل جنید اکبر صاحب سے انٹرویو لے رہے تھے 2-3 میڈیا ہاؤسز اور میں بیٹھی کے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مذاکرات ہمیشہ حل ہوتا ہے، ہم جرگے والے لوگ ہیں، ہم جرگے سے مسئلے حل کرتے ہیں. ہمارا تو دشمن بھی ہمارے حجرے میں آتا ہے، ہم اس کو عزت دیتے، اس سے بات کرتے ہیں، لیکن بدماشی نہیں چلے گی کہ ہماری گردن پہ بوٹ رکھ کے ہم سے بات کرو نہ. ایکوالٹی پہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا میرے پاس کم ہوگا، تمہارے پاس طاقت زیادہ ہوگی میرے پاس کم ہوگی، لیکن عزت ہم دونوں کی برابر ہے. عزت کے لیول پہ بات کرو گے تو ہم ہر چیز، لیکن اگر بدماشی کرو گے تو سوری یہ ہاتھ نظر آئے گا. دوبارہ نکل رہے ہیں ہم کشمیر جائیں، ہم کراچی جائیں انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں جب عزت والی مذاکرات. لیکن ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا، آئی ڈونٹ بلیم نواز شریف کا اسپوکس پرسن تھا وہ سینیٹر صدیقی، وہ کہتا تھا کہ خان نے 3 شرطیں ان کے ساتھ رکھی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ بے گناہ ورکر کو رہا کرو، 9 مئی کی اور 26 نومبر کی جو ویڈیو فوٹیج ہے اس کو دکھاؤ کہ لوگوں نے کیا کیا جو ان کو اپنی جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. لوگوں کے ناخن نکالے، لوگوں کو ٹارچر کیا ہے، لوگوں کو برہنہ کر کے ان پہ مرچی والے پانی پھینکا گیا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تو سینیٹر صدیقی آگے سے کہتے ہیں اتنی تو ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ خان کی مان لیں. تو جب اوقات نہیں ہے تو پھر حکومت میں کیوں بیٹھے؟ فارم 47 والے جاؤ نہ کھا. اچھا، نجم سیٹھی صاحب نے رات کو اپنے لیٹسٹ پروگرام میں کہا کہ خان صاحب کو ایک اہم شخصیت ملی ہے اور خان صاحب کو کہا گیا کہ ہم آپ کو رہائی آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اس چیز کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آؤں گا. تو عدالتیں آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کو شکوہ رہتا ہے ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں 26 دن کی ویب عدالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کیا بتاؤں، ایک وہ بھی نواز شریف کی طرح زندہ لاش ہی ہے. لیکن عمران خان کے بارے میں آپ گارنٹی سے ایک بات کہہ سکتے ہیں، یا وہ باعزت بری ہوگا انشاءاللہ، یا اس کے خلاف سارے نقلی کیسز ہٹا لیے جائیں گے. تیسرا کوئی رستہ نہیں. اچھا لاسٹلی یہ بتائیے گا شاندانہ گلزار صاحبہ، آج آپ یہاں ATC پیش ہوئی ہیں، کافی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو کتنے لوگ ان کے مسائل کیا ہیں، کیا بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ دیکھیں مجھے جنید اکبر نے فوکل پرسن KT کے خیبر پختونخوا کے بے گناہ کے ڈیوٹی لگایا کہ پتہ چلے کون بیل میں ہے کون جیل میں ہے. ڈیٹا اکٹھا نہیں ملتا، پتہ نہیں چلتا، اور غلطی ہماری اپنی ہے. ILF نے بہت کام کیا پچھلے 2-3 سال سے ورکر کے لیے، لیکن میں نے MPA کو رسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی اپنے ورکر کی، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ایک سسٹم بنا رہے ہیں، ٹیبولیشن ہو رہی ہے کہ کون کہاں پڑا ہے. دیکھیں 25 مئی 2022 سے یہ ظلم چل رہا ہے، تو ہم ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں، ایک میکنزم ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کا بنے گا کہ کون اس وقت کہاں ہے، اس کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ، عمران خان کے دونوں بیٹوں نے بڑا اہم انٹرویو دیا، اس کے بعد بڑا وائرل ہوا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہوئے، اور بہت سے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ خود بھی آ سکتے ہیں. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کافی کنسرن ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں کردار ادا کر پائیں گے عمران خان کی رہائی میں؟ اللہ ان کو زندہ خیر سے لے کے آئے، لیکن مجھے فم 47 کے چور پرائم منسٹر، چور چیف منسٹر، یہ سندھ والے، یہ بلوچستان ہے، مجھے ان پہ کوئی یقین نہیں ہے. یہ 2 نمبری لوگ ہیں. میں ذاتی رائے دے سکتی ہوں، میں آپ کو قانونی رائے نہیں دے سکتی. ذاتی رائے یہ کہ خان صاحب کے بیٹے زندہ رہیں، سیف رہیں. یہ بہت گندے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے تو ہیں. یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ نہیں لگ رہی آپ کو؟ دونوں جو بیٹے خان صاحب کی، ان کا اچانک سامنے آنا، منظر عام پر 2-2.5 سال سے خاموش تھے. نہیں، خاموش بالکل بھی نہیں تھے بیچارے، بات کرتے تھے، ٹویٹ کرتے تھے، بٹ اب انہوں نے انٹرویو دیا ہے ماریو نوفل کو، یہ اس لیے زیادہ فیمس ہو گیا کہ جی ہمارے والد کے ساتھ
ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہمارے والد کو اب بچانا ہوگا. تو اس سے زیادہ اور کیا خطرناک بات ہو سکتی ہے.